السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کی اوپر والی ڈنڈی اتار دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے فریش رہتی ہیں۔ پیاز کو کرسپی اور اچھا براؤن کرنے کے لیے پیاز کے سلائس کو دہی میں 15 منٹ کے لیے بھگو دیں، پھر فرائی کریں۔ اس سے پیاز کا رنگ اچھا آئے گا۔ گرمیوں میں گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کپڑے کو سرکہ اور پانی میں تر کر کے گوشت اس میں لپیٹ دیں۔ کافی دن تک گوشت خراب نہیں ہوگا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں پانی ابال کر اس میں چاول ڈال دیں۔ ایک ابال آنے کے بعد چھان لیں اور دم پر رکھ دیں۔ آلو جب بھی ابالیں تو انہیں گرم گرم چھیل لیں۔ ٹھنڈے ہونے کے بعد چھیلنے سے ان میں لیس پیدا ہو جائے گی۔ پلاؤ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی چینی چھڑک دیں۔ پیاز جلدی سنہری ہو جائیں گے۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 تا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں۔ سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاش توے پر ہلکا سا بھون لیں۔ اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے آمیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر گوبھی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ فریج میں رکھنے سے مکھن سخت ہو جاتا ہے۔ اگر اسے استعمال سے پہلے کش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوسٹ پر بآسانی لگنے کے علاوہ میدے کی ڈو میں بھی اچھی طرح گوندھ جاتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقہ دار دال بنتی ہے۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈلیاں ڈال دیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گی۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم 2 گھنٹے پہلے سرکے، لیمن جوس، انناس جوس یا ٹماٹر میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ محنت سے بنائے گئے سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں۔ نمک کا اثر خاصا کم ہو جائے گا۔ بعد میں وہ ٹکڑا سوپ سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ اگر 1 کھانے کا چمچ چینی بھی سوپ میں ڈال کر پکا لیں تو نمک کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سرخ مولی یا گاجر نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملانے سے پکوڑے خستہ اور لذیذ بنیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔